Hi dear students, welcome back to all of you. Hope that all of you are doing well. In this video, we're going to talk about Saturn's fourth speech, and Saturn's fourth speech starts from 314th lines, and these are the words of 14 lines. He called so loud, Saturn. He means Saturn. शैतान इतनी ऊंची आवाज़ में बोला, शैतान ने इतनी ऊंची आवाज़ में बुलाया. And as you know that to whom he is addressing to his companions. That all the hollow deep, कि तमाम पुर इसरार गहराई. hollow खोखली को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्टीरियस के मीनिंग में आएगा. of hell, दोज़ख की, resounded, echoed. यानी जब आप किसी खाली कमरे में होते हैं, अगर आप वहाँ पे बोलेंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो दीवारों के साथ टकराएगी और वहाँ पे इको क्रिएट होगी. तो यही सिचुएशन आपको यहाँ देखने को मिल रही है कि शैतान ने इतनी ऊंची आवाज़ में बुलाया कि ये जो दोज़ख की पुर इसरार गहराई है उसमें आवाज़ गूंजने लगी. और ये उसके वर्ड्स हैं. प्रिंसेस, शहज़ादों. पोटेंटेट्स मीन रूलर्स, ए हुक्मरानों. वॉरियर्स, जंगजुओं. द फ्लावर ऑफ हेवन, ए जन्नत के फूलों. वंस योर्स, यानी वो जन्नत जो कभी तुम्हारी थी. नाउ लॉस्ट, अब तुमसे छीन गई है. दीज आर एक्चुअली यू कैन से दैट द वर्ड्स टू इनकरेज हिज कंपेनियंस. देखें, चाहे वो एक शर्मनाक और ज़िल्लत आमेज़ हार का जो है वो सामना कर चुका है, उसका मुकद्दर बनी है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि वो अपने तमाम दोस्तों को शहज़ादा बुला रहा है और उनको वो जंगजू बोल रहा है, उनको वो हुक्मरान बोल रहा है और कह रहा है कि जन्नत के तुम फूल हो. कि वो पहले जन्नत में रहते थे, तो अब वो तुमसे चाहे छीन गई है लेकिन कभी वो तुम्हारी थी. अब उसके तमाम जो दोस्त हैं वो बड़ी अजीब और ज़िल्लत आमेज़ सूरत हाल में पड़े हुए हैं. तो उन्हें इस ज़िल्लत आमेज़ सूरत हाल में, इस ज़िल्लत आमेज़ सिचुएशन में देख के वो कहता है सच एस्टोनिशमेंट यहाँ पे मतलब होगा रीसेंट इंसिडेंट, अभी जो उनके साथ वाक़या हुआ है. और वाक़या क्या है? देयर वाज अ चेंज इन देयर फिज़िकल अपीयरेंस. नाउ दे हैव बिकम ईवल्स. नाउ दे हैव बिकम डेवल्स फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज़. क्योंकि अब वो जो है वो डेवल्स बन चुके हैं. तो ये उन्हें कहता है सच एस्टोनिशमेंट, क्या कोई ऐसा वाक़या एज दिस, जिस तरह ये हुआ है. कैन सीज़ एटर्नल स्पिरिट्स. सीज़ वैसे दो तरह के होते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बात की. एक होता है CEASE सीज़, उसका मतलब होता है स्टॉप. और ये SIEZ सीज़ होता है, ये होता है ग्रिप, गिरफ्त में ले लेना. लेकिन यहाँ इसका मतलब ये होगा हरा देना के मीनिंग में आएगा. इफ़ सच एस्टोनिशमेंट, क्या ऐसा वाक़या एज दिस, जैसा कि ये हुआ है. कैन सीज़ एटर्नल स्पिरिट्स, क्या वो लाफानी रूहों को हरा सकता है. और या फिर हैव यू चूज़न, या तुमने इंतखाब किया है दिस प्लेस, इस जगह का. अब मैंने पहले बात की कि अब इसके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी इसके साथी हैं, वो बड़ी ज़िल्लत आमेज़ सूरत हाल में पड़े हुए हैं. और आगे जाके आप वर्ड पढ़ेंगे कि एब्जेक्ट पोस्चर, ठीक है, ओंधे मुँह, यानी उनके जो फेस हैं वो नीचे की जानब हैं. और हैव यू चोज़न, या फिर तुमने इस जगह का इंतखाब किया है. आफ्टर द टॉयल ऑफ बैटल, टॉयल कहते हैं हार्ड वर्क, लेबर. ऑफ बैटल, जंग के, यानी या फिर तुमने जंग के सख्त काम के बाद इस जगह का इंतखाब किया है. टू रिपोज, टू रिफ्रेश यूर, तुम्हारी वीरिड वर्च्यू, थके हुए और उकताए हुए अपनी इस रूहों को रिफ़्रेश करने के लिए, आराम देने के लिए तुमने इस जगह का इंतखाब किया है. फॉर द ईज़, वो आराम यू फाइंड, तुम्हें मिल गया है. टू स्लम्बर होता है गहरी नींद सोना. हियर, यहाँ पे, एज इन द वेल्स ऑफ हेवन, जिस तरह से तुम वेलीज मतलब वादियाँ, ऑफ हेवन पैराडाइज, जन्नत की. अब मुहावरा तर्जुमा अगर हम करें तो अपने उन तमाम दोस्तों को इस ज़िल्लत आमेज़ सूरत हाल में पड़ा हुआ जब वो देखता है, जिस तरह वो ओंधे मुँह, उल्टे मुँह पड़े हुए हैं, तो उन्हें वो कहता है क्या इस तरह का वाक़या जिस तरह अभी हुआ है लड़ाई के बाद, क्या ये हमारी लाफानी रूहों को कभी हरा सकता है? बिल्कुल नहीं हरा सकता.
یا پھر ایسے تو نہیں ہے کہ تم نے اپنی جنگ کے سخت کام کے بعد اس جگہ کا انتخاب کیا ہے تاکہ تم تھوڑا نیند لے لو، جس طرح تم جنت کی وادیوں میں لیا کرتے تھے. اور یا پھر ان دس ایبجیکٹ پوسچر، ان دس ایبومینیبل، قابل نفرت، اوندے منہ پوسچر، اس صورتحال میں ہیو یو سورن، کیا تم نے قسم تو نہیں اٹھا لی، ٹو ایڈور، ٹو ورشپ، کہ تم عبادت کرو گے دا کانکرر ٹرائمفنٹس، گاڈ آلمائٹی. یا پھر ایسے تو نہیں ہے کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جس طرح تم ذلت امیز صورتحال میں پڑے ہوئے ہو، کیا تم نے قسم تو نہیں اٹھا لی کہ تم اس خدا کی عبادت دوبارہ کرنے لگ جاؤ گے؟ اور خدا بھی کون ہو، جو کہ ناؤ اب بی ہولڈ ہوتا ہے دیکھنا، دیکھ رہا ہے، چیرب. یہ اسٹوڈنٹس ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، چیرب یہ اینجلس کا آرڈر ہے، ٹھیک ہے. ہو سپوز ٹو بی اسٹینڈ اراؤنڈ دا سیٹ آف گاڈ. مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو چیرب ہیں یہ انتہائی مقرب فرشتے ہیں. اس کے بعد سرف بھی آرڈر ہے، اور انہیں بھی بلاوڈ اینجلس کہا جاتا ہے. رولنگ، گھوم رہے ہیں، ان دا فلڈ آف فائر، یعنی آگ کے سیلاب میں، ود اسکیٹرڈ آرمز، اور ان کے جو ہتھیار ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں، اینڈ ان سائنس، اور ان کے جو بینرز ہیں، ان کے جو جھنڈے ہیں. تو پہلی اس نے یہ بات پوچھی کہ یہ صورتحال میں پڑے ہونے کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ تم نے آرام کرنے کے لیے، جو جنگ تم لڑے تھے، آرام کرنے کے لیے اس جگہ کو تلاش کیا ہے، سونے کے لیے جیسے تم جنت میں سویا کرتے تھے. اور دوسری وہ سچویشن پوچھتا ہے کیا ایسے تو نہیں ہے کہ تم نے قسم اٹھا لی ہے کہ اس ذلت امیز صورتحال کو دیکھتے ہوئے تم ہار گئے ہو اور تم نے خدا کی عبادت شروع کر دی، اور ساتھ نفرت بھی پیدا کر رہا ہے. ہم نے تھرڈ سپیچ پڑھی، اس میں یہی تھا، ٹھیک ہے. ٹو ڈو ایور گڈ ول نیور بی دیئر ٹاسک، اینڈ دیئر چیف ہیپینیس ول بی ٹو ڈو ایور ill ایور بیڈ. تو اب وہ کہتا ہے کہ اس صورتحال میں ہم مطلب صرف اور چیرب کو خدا دیکھتے ہوئے، اور خود خدا کی عبادت تو تم نے شروع نہیں کر دی کہ جو اپنے مقرب فرشتوں کو اس آگ کے سیلاب میں پھرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور ان کے جو جھنڈے ہیں اور ان کے جو ہتھیار ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں. ٹل اپ ناؤ، کہتا جلدی کرو، یہ نہ ہو ہی سوئفٹ پرسوئرز، یہ سوئفٹ چیزر، سوئفٹ کیا ہوتا ہے؟ ریپڈ، تیز. یہ نہ ہو کہ اس کے تیز تعقب کرنے والے، مطلب کون ہے؟ فرشتے ہیں. فرام ہیون، جنت سے، گیٹس یعنی جنت کے دروازوں سے، ڈسرن، سی، ہمیں دیکھ لیں، دا ایڈوانٹیج، اور اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، اینڈ ڈسینڈنگ، اور نیچے اترتے ہوئے، ٹریڈ اس ڈاؤن، کرش اس، یہ نہ ہو کہ ہمیں کچل دیں، دس ڈروپنگ، اس طرح اوندے منہ، اور ود لنکڈ تھنڈر بولٹس. اور لنکڈ تھنڈر بولٹس مطلب وہی جو سیریز چل رہی تھی تھنڈر بولٹس کی، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے بس ایک ہی ان کے اوپر وہ تجلی کی نگاہ ڈالی ہے، اس چمک سے ان کی یہ ساری صورتحال بدل ڈالی، اور ان کو جنت کی اونچائیوں سے دوزخ کی گہرائیوں میں پھینک دیا. ٹرانسفکس اس، یہ نہ ہو کہ ہمیں وہ فکس ہی کر دیں. کون؟ جن کی وہ بات کر رہا ہے کہ خدا کے فرشتے جو تعقب کرنے والے ہیں، یہ نہ ہو کہ تمہیں یہاں پڑا ہوا دیکھ کے وہ تمہیں پہچان لیں کہ یہ تو وہی ہیں جنہیں ہم نے نیچے پھینکا ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہمیں ٹرانسفکس، وہ دوبارہ پھر فکس کر دیں ٹو دا باٹم، انتہائی نچلے درجے میں، آف دس گلف، آف دس ہیل، اس گہرائی میں. اویک، اٹھو، رائز، جاگو، اور یا پھر بی فار ایور فالن، نہیں تو یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پڑے رہو گے. اسٹوڈنٹس یہ تھی فورتھ سپیچ، اور بڑی انتہائی شارٹ سپیچ ہے. باتیں اس میں دو تین اس نے کی ہیں، میں سمرائز کر دیتا ہوں. پہلے وہ اتنی اونچی آواز میں بولتا ہے کہ جو دوزخ کی گہرائی ہے وہ اس کی آواز سے گونجنے لگ جاتی ہے، اور بولتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے شہزادوں، اے حکمرانوں، اور اے جنگجوؤں، اے جنت کے پھولوں، وہ جنت جو کبھی تمہاری تھی اب تمہاری نہیں ہے. کیا اس طرح کا کوئی واقعہ، اس طرح کی لڑائی یہ لافانی روحوں کو ماند کر سکتی ہے، ان کو مات دے سکتی ہے؟
اب وہ صورتحال ایسی تھی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے، تو انہیں کہتا ہے کہ کیا یہ تو نہیں ہے کہ تم نے لڑائی کے بعد، اتنے سخت کام کے بعد اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تم اپنی تھکے ہوئے جذبوں کو، تھکے ہوئے روحوں اور اجسام کو نیند سے ریفریش کرو، جیسے تم جنت کی وادیوں میں کیا کرتے تھے؟ یا پھر ایسے تو نہیں ہے کہ تم نے اس ذلت آمیز اپنی صورتحال کو دیکھتے ہوئے خدا کی عبادت تو شروع نہیں کر دی؟ اور خدا بھی وہ جو اپنے مقرب فرشتوں چیرب اور سرف کو یہاں پہ بکھرے ہوئے ہتھیلیوں کے ساتھ، بکھرے ہوئے جھنڈوں اور بکھرے ہوئے بینرز کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ وہ آگ کے سیلاب میں جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، تو پھر انہیں یہ کہتا ہے کہ جلدی کرو، یہ نہ ہو کہ خدا کے جو تعاقب کرنے والے فرشتے ہیں وہ تمہیں جنت کے دروازوں سے دیکھ لیں اور پہچان لیں اور نیچے آ کے تمہیں کچل دیں اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں باندھ دیں۔ اٹھو، جاگو، نہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پڑے رہو گے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس میں ہم فورتھ اسپیچ ہم نے ڈسکس کی۔ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ویڈیو وی ول ڈسکس دا ففتھ اینڈ دا لاسٹ اسپیچ۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔